الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں رہنے والی اور بسنے والی ہر جاندار چیز کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ مخلوق کے اندر انسان ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے، گو کہ ہر ذی روح اور جاندار کا اطلاق وہ مخلوق پر ہوتا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کا معاملہ کرنا، یہ ہمارا دینی، ایمانی، مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ لہذا مخلوق کی اور یہ چیز وہ چیز ہے، مخلوق کی خدمت کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کا یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے بسا اوقات بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ لہذا مخلوق کی خدمت کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ الْمَالَ ذَا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ ان کا حال یہ ہے، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمارا کھلانے کا مقصد اور ہماری خدمت کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے ہم خدمت نہیں کرتے، ہم نہیں کھلاتے، بلکہ ہمارا کھلانا لوگوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ان کی مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری نے کہا کہ میں کروں گا۔ چنانچہ وہ صحابی ان مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے جا کر پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ بچوں کے کھانے کے لیے چند ٹکڑے ہیں، کچھ کھانا ہے۔ شوہر نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور ہمارے پاس اللہ کے نبی کے ایک مہمان آئے ہیں، ہمیں انہیں کھانا کھلانا ہے۔ لہٰذا بچوں کو سلا دیا گیا اور اللہ کے نبی کے مہمان کو انہوں نے کھانا کھلایا، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ گل کر دیا تاکہ مہمان کو اس کا احساس نہ ہو کہ ہم بھوکے ہیں اور مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ کو ان صحابی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جب وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے
بتایا کہ اللہ نے تمہاری شان کے اندر تمہاری تعریف میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ تنگ دست ہوں، اگرچہ وہ پریشان حال ہوں۔ اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اور قیدیوں کو محض اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمارا کھلانے کا مقصد، ہمارا پلانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، لہٰذا لوگوں کے لیے نفع بخش بنو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے اوپر ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا اور سب سپاہی اور مسلمان شہداء جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے میں نکلا، اس میں میرے ایک بھائی بھی تھے، چچا داد بھائی تھے، ان کو دیکھنے کے لیے نکلا کہ اگر زندہ ہوں ان کی کچھ خدمت کر دوں گا، پانی پلا دوں گا، ساتھ میں مشکیزہ لے لیا۔ جب ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو وہ زخمی حالت میں تھے اور اتنے زخمی تھے کہ ان کی جان نکلنے والی تھی۔ انہوں نے انہیں پانی کا اشارہ کیا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ جیسے ہی یہ پانی پلانے لگے تو ان کے پاس میں ایک صحابی تھے ابو ہشام، انہوں نے کرانے کی آواز دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ۔ اب آپ غور کریے صحابہ کے ایثار کی، صحابہ کے ہمدردی کی، کہ مرتے وقت بھی ان کے اندر ایثار اور ہمدردی کے کیا جذبات تھے کہ آج ہم اچھے حالات میں ہونے پر بھی آج ہم میں وہ حالات نہیں اور ہم میں وہ جذبات نہیں۔ کہا کہ ان کو پلاؤ۔ ان کے ابو ہشام کے پاس گئے، وہ اتنے میں تیسرے صاحب نے آواز لگا دی، وہ بھی زخمی تھے اور ان کا بھی بالکل جاگنے کا وقت تھا، موت کا وقت بالکل قریب تھا۔ تیسرے کے پاس گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو ہشام کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کا ایثار تھا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں اور تعاون میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ تک فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلے، اس کے ساتھ چلے اور اس کا کام پورا کرنے تک اس کے ساتھ رہے، تو ایک روایت میں فرمایا کہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا۔ کتنی اہمیت ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی، مدد کرنے کی، اور خاص طور سے اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ، چونکہ ان کے دوہرے حقوق ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں فرمایا اللہ کے نبی نے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ایک بندے سے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو تو رب العالمین ہے، تو تو کھانے اور پینے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے، میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور اس نے تجھ سے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس یہاں پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ فرمایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا مطالبہ کیا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلاتا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا اللہ اے میرے بندے میں برینا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ فرمائے گا اللہ تو اس سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے،
اللہ فرمائے گا میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کپڑے کا سوال کیا تھا، اگر تو اس کو کپڑا پہناتا، تو اس کو کپڑا دیتا، تو اس کا اجر و ثواب میرے پاس پاتا۔ عزیز دوستو، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں الفاظ اللہ کے نبی کے ہوں اور معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہو، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دماغ، ذہن کے اوپر، دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مضمون اتارتا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، غمخواری کرنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ فرمایا کہ تعاون علی البر، نیکی پر مدد کرنے کی، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آج ہم عصبیت کی بنا پر، قومیت کی بنا پر اور اپنے علاقیت کی بنا پر آج ہمارے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ فلاں میرے قبیلے کا ہے، فلاں میری برادری کا ہے، فلاں میری برادری کا ہے، اور اچھے دینداروں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری ساری دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ شادی بیاہوں کے موقعوں کے اوپر، لڑائی جھگڑے کے موقع کے اوپر ہماری وہی عصبیت بیچ میں آ جاتی ہے، جس کے تعلق سے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اس عصبیت کو اور توڑنے کے لیے آیا ہوں، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ خدمت، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میں تو دوستو، آج غیر ہماری معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں، آج غیر ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آج کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم عبادات کیسے کر رہے ہیں، ہم روزے کیسے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، روزہ ہمارا پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ہم حج اور عمرہ خانہ کعبہ کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہماری جو چیز غیر دیکھتے ہیں وہ صرف ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اور ہماری معاشرت اور ہماری اخلاقی زندگی۔ اس لیے اس وقت خاص طور سے جب ایسا ماحول چل رہا ہے، جب ایمان والوں اور غیر ایمان والوں میں خلیج خاص طور سے ڈالی جا رہی ہے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اس وقت میں خاص طور سے اس بات ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے غیر ایمان والے ہوں، ان کا ہم دل جیتیں، کھانا کھلانے کے ذریعے، پانی کے سبیلے لگانے کے ذریعے۔ آج دیکھیں ہم کہ غیر کتنا ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے لنگر چلتے ہیں، کوئی بھی آ جائے، ہزاروں لوگ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، صبح لنگر چل رہا ہے، شام کو لنگر چل رہا ہے، پانی کی سبیلیں چل رہی ہیں، مفت کپڑے بانٹے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو، تاکہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکے۔ اس لیے آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم ہر اعتبار سے نہ صرف اپنے ایمان والے بھائیوں کی بلکہ غیروں کی بھی ہر اعتبار سے خدمت کریں۔ پانی کی سبیلیں لگوائی جائیں، گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، ایسے موقع پر بس اسٹینڈ وغیرہ کے جگہوں پر جہاں پر عام طور سے پانی کی سہولیات نہیں ہوتی، وہاں پر مفت پانی فراہم کرنے کا اہتمام ہو۔ ایسے ہی دیگر جگہوں کے اوپر جہاں پر ضرورت ہو وہ کھانے کے پیکٹس بانٹے جائیں۔ الحمدللہ پیام انسانیت ایک ہماری تنظیم ہے جس میں یہی سب کام ہوتے ہیں، اور اس سے اتنے زبردست نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے لوگ اس راستے سے ایمان کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کام کی طرف بھی توجہ کریں۔ ہم دیکھیں دور صحابہ کے اندر کہ کیسا معاشرتی ماحول تھا، کیسے صحابہ کرام کا آپس کا کیسا ان کا معاملہ تھا، کیسا ماحول تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان چڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا عذر ہے، میں معذور ہوں۔ حضرت عمر آگے چل لیے، دوبارہ چکر لگایا تو پھر دیکھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، پھر انہیں تنبیہ کری
انہوں نے پھر عذر بیان کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر آئے اور ان کو وہی عمل کرتے ہوئے دیکھا تو پھر انہیں ٹوکا، تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اصل وجہ یہ ہے کہ میں ایک جنگ کے اندر شریک تھا، یرموک کی لڑائی میں شریک تھا، اور اس جنگ کے اندر میرا بایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس وجہ سے میں دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس وجہ سے میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے معذور ہوں۔ حضرت عمر گھبرا گئے، حضرت عمر پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ان سے پوچھا کہ تم اپنے کام کیسے کرتے ہو، تم اپنے کھانا پکانا کیسے کرتے ہو، تم استنجا وغیرہ کیسے کرتے ہو، کپڑے کیسے دھوتے ہو؟ اور ان کے لیے فی الفور حضرت عمر نے ایک خادمہ کا انتظام کیا اور ان کو کچھ درہم وغیرہ دیے اور ان کے لیے خصوصی انتظام فرمایا کہ اتنا صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کا دھیان رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خلافت کے زمانے سے پہلے، جب خلیفہ بنے تھے اس سے پہلے بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے۔ جو یتیم اور بیوہ اور کمزور طبقات کے لوگ ہیں انہیں گھروں میں جا کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور کئی لوگوں کے گھروں کی بکریوں کا دودھ دھو کر انہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے ان سے کہا کہ آپ تو خلیفہ بن گئے، اب تو آپ ہمارے کام ہی نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ بن گیا لیکن میں تمہارا وہی کام میں اب بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے، خلفاء تھے، ان کا ایثار اور ان کے جذبات کیا تھے۔ اسی میں عزیز و دوستو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی خدمت، اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے محلے والوں کی اور اپنے معاشرے میں خاص طور سے ہمارے جو غیر ایمان والے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے حسن معاملہ، ان کے ساتھ جو ہے اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے جتنے ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اتنی ہی اچھی اور بہترین تصویر اور شکل اسلام کی جائے گی۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خدمت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے اور مخلوق کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں ہر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔